بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج دے پروگرام دے آخری مقرر خطیب فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے عظیم رہنما مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب پروفیسر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسانیت کے دکھ اس دنیا کی پریشانیاں اور خوشی کی تلاش میں گزرنے والی زندگی، موت کے مابعد مراحل آپ سن چکے ہیں۔ دنیا کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ جو صرف دنیا میں کام دے گا مگر آخرت میں نہیں، وہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے رحم کے رشتے۔ کتاب اللہ کا واضح اعلان ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ لوگو، یہ جو تمہارے رشتے بنے ہیں یہ رب کے نام پہ واسطے اور ترلے ڈال کے تم نے مانگے تھے، اور رب کے نام سے یہ جوڑ جڑے تھے۔ تمہارا ہر رشتہ آدمیت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہذا ان رحم کے رشتوں کو توڑنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم اپنے رب کے حکم سے منہ موڑ رہے ہو۔ سب سے پہلے صلہ رحمی، یہ عنوان آپ علماء کرام سے، اہل علم سے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر سے، شعراء لوگوں سے، خطیب اور ادیب لوگوں سے سنتے ہیں۔ مجھے اپنے محدود اور مختصر وقت میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرنی ہے تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ صلہ کا لفظ ہمارے ہاں بطور بدلہ استعمال ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں یہ لفظ ملانے کے معنی میں، ملاپ کے معنی میں، وصل کے معنی میں، جوڑنے کے معنی میں، اور رحم کا لفظ میرے اور آپ کے ہاں عموماً رحم کے لیے، نرمی کے لیے، کرم کے لیے، مہربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ فیصلہ لیں کہ رحم کیا ہے۔ اللہ الرحمن، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت رحمان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ رحمان نے اپنی رحمتوں کے 100 حصے کیے،
اسے کسی نے کہا نہیں، اس نے خود کیے۔ 100 حصے رحمتوں کے کر کے 99 حصے اپنے بندے کے لیے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے، جس قیامت کی ہولناکی آپ سن رہے تھے۔ کوئی جان بوجھ کے زبردستی جہنم کا سفر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے۔ 99 حصے اپنے پاس رکھ کے صرف ایک حصے میں اتنی برکت ڈالی کہ جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے اس ایک حصے میں سے دنیا کی ساری ماؤں کے جتنی بھی مادہ جن کو ہم مؤنث کہتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ جانوروں میں سے ہوں، ان کے جسم میں پیٹ کے اندر اللہ نے ایک فیکٹری بنائی جسے رحم مادر کہتے ہیں۔ اس رحم میں جتنی عمدگی، جتنے پیار، جتنی محبت، جتنی مودت، جتنے حسن، جتنے جمال اور جتنے کمال کے ساتھ تخلیق اللہ فرماتا ہے، شاید دنیا کی کسی فیکٹری کی کسی ڈائی میں، کسی ڈھبے میں کوئی چیز تیار نہ ہوتی ہو جیسے رب اس جگہ تخلیق فرماتے ہیں۔ بھائیو، یہاں بڑا اہم نقطہ ہے جسے سمجھ کے ہمیں انشاءاللہ آگے اپنا موضوع سمجھ آئے گا۔ جو بچہ اس پیٹ میں رحم کے اندر پل جائے، وہ آنا تو ابھی بعد کی بات ہے، اس کے آنے سے پہلے اس رحم میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے، ایک تمنا اور ایک آرزو ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے کسی بھی خاتون کو بے اولاد دیکھا ہو تو اس کی کبھی تڑپ پڑے، دعائیں کروائے گی، دوائیں لے گی، علاج کروائے گی، تڑپے گی، تمنائیں رکھے گی، آرزویں رکھے گی۔ ابھی آیا نہیں لیکن اتنی محبت ہے کہ ملے۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب ملتا ہے تو یہ تکلیف در تکلیف ہے، 9 مہینے ماں تکلیف اٹھاتی ہے۔ یہ تو انسان ہے، اگر جانوروں میں چلے جائیں تو ہاتھی اپنے ماں کے پیٹ میں 22 ماہ گزار کے آتا ہے۔ یہ اتنا وزن، یہ اتنا درد، یہ اتنی تکلیفیں، یہ اتنی ٹیسیں، یہ وہن علی وہن، یہ رحم برداشت کر کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جانور جو اپنے دانتوں سے دوسرے جانوروں کی گردنیں اور ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، وہ بھیڑیا بھی اپنے جب بچے کو منہ میں پکڑ کے اٹھاتا ہے تو دانت نہیں چبھنے دیتا۔ یہ اصل تقاضا ہے اللہ کی اس رحمت کا جو ایک حصہ رب نے دنیا میں بانٹی اور پوری کائنات کی خواتین میں، ماداؤں میں اور مؤنث ہونے کے ناطے ان کے پیٹ میں جو رحم رکھا تھا، یہ اس رحمت کا تقاضا۔ ماں اپنے بچے کو دانت چبھنے ہی نہیں دیتی۔ تو جس کے پاس 99 گنا آپ کے لیے محبت پڑی ہے اور رحمت پڑی ہے، وہ آپ کو کبھی دکھ کھانے دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ لہٰذا جب میں صلہ رحمی پہ بات کروں گا تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا اوپر والا اصل تعلق جو بندھا ہوا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے رب نے سورۃ النساء میں اس کی پہلی آیت میں آواز ان لفظوں میں دی ہے کہ یا ایھا الناس، لوگوں سنیے، یہ موضوع انسانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تمہیں انسان ہونے کے ناطے اس وصف سے بلا رہا ہوں، وگرنہ اس موضوع کو تو حیوان بھی سمجھتے ہیں۔ ماں بھی پہرے دیتی ہے، جانور بھی اپنے رشتوں پہ پہرے دیتے ہیں اور وہ لحاظ رکھتے ہیں، وہ پالتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پیدا رب نے کرنا ہے، ڈرنا تم نے ہے۔ اور کس کس چیز سے ڈرنا ہے؟
سب سے پہلے اپنے رب کے پروردگار ہونے سے، کیونکہ روٹی روزی وہ دیتا ہے، پالتا وہ ہے، تمہارا میٹیریل وہ مہیا کرتا ہے، پانی کے بلبلے میں ہوا وہ بھرتا ہے اور اس کے ڈھانچے وہ کھڑے کرتا ہے، ہڈیاں وہ بناتا ہے، تمہارا وجود، اعضاء، کیواز، زبان، تمہارے حواس خمسہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، وہ دھڑکنے والے دل، اور جس سے نفرت کرتے ہو، یہ تمہارے سینے کے بغض اور کینے، انہیں ذرا سنبھال کے رکھیے گا۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دیکھیے صلہ رحمی کا موضوع بیان کرنے سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے خلقکم من نفس واحدہ۔ کسی بندے کو عقل مند نہیں گنا جائے گا کہ وہ چاقو پکڑ کے، کلہاڑی پکڑ کے، ٹوکا پکڑ کے، یا چھری پکڑ کے، خنجر پکڑ کے اپنے ہی وجود کو تھوڑا تھوڑا پورا پورا کر کے کاٹ کاٹ کے الگ پھینکتا پھرے۔ میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ کیوں کہا من نفس واحدہ؟ لوگوں تم اگر رشتوں میں بٹ گئے ہو، دور چلے گئے ہو، بڑے چھوٹے ہو گئے ہو، لیکن یاد رہے کہ تمہاری اصل ایک ہے، اور وہ تمہارے ابو اور امی سیدہ حوا اور جناب آدم علیہ السلام۔ تمہاری چار چیزیں ایک ہی، تم سب کا خمیر ایک ہے، تم سب مٹی کے بنے ہو، تم سب مٹی کے بنے ہو، تم سب پانی سے بنے ہو، تم آگ اور ہوا کے بنے ہو۔ یہ چاروں چیزیں تمہارا خمیر ہیں، اور تمہارا خمیر ایک ہے۔ لہذا تمہارے ضمیر میں رب کا ڈر اور تمہارے شریر میں جڑا ہوا معاملہ اور تعلق باقی رہنا چاہیے۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ صلہ رحمی کرنی ہے تو سب سے پہلے سمجھیے گا کہ ہم نے تمہارا پہلا رشتہ، پہلا تعلق، سوسائٹی کی بنیاد اور اساس اور تمہاری زندگی کو جب ہم نے بڑھایا ہے تو تمہارے لیے سب سے پہلے اللہ نے مرد کو شوہر کے روپ میں اور عورت کو بیوی کے روپ میں پیدا کیا ہے۔ دنیا کا پہلا مرد شوہر تھا اور پہلی عورت بیوی تھی۔ جو اس رشتے کو نہیں سمجھ سکا جو اساسی ہے، وہ آگے جا کے دھکے کھائے گا، دھکے دے گا، وہ مرے گا، وہ مارے گا، وہ زیادتی کرے گا، زیادتیاں کروائے گا، اس کے گھر ٹوٹیں گے، بندھن ختم ہوں گے، رشتے لا تعلق ہوں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، بغض اور کینے ہوں گے، وہاں پر پھر بڑے بڑے نگینے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے۔ دل کو ذرا سنبھال کے رکھنا، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ کیوں ٹوٹیں گے یہ؟ کیونکہ تم نے باقی رشتوں کو ترجیح دے لینی ہے، اور جو ترجیحی بنیادی اور اساسی رشتہ تھا اسے کمزور کر دینا ہے۔ اور جس مکان کی بنیادیں کمزور ہو جائیں اس میں دراڑیں بھی آتی ہیں، وہ گر بھی سکتا ہے، وہ دھڑام بھی ہوتا ہے، وہ ملبے کا ڈھیر بھی بن سکتا ہے، وہ برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بیوی تمہاری اصل ہے۔ مرد بطور شوہر اور عورت بطور بیوی، ان دو رشتوں کی قدر کر لینا، ساری صلہ رحمیاں خود بخود ہو جائیں گی۔ جتنی بربادیاں ہیں انہی دو رشتوں کی بنیاد پہ، اور جتنی آسانیاں ہیں، جتنی کامیابیاں ہیں، اور جتنی شادیاں اور آبادیاں ہیں، وہ بھی انہی بنیادوں کے اوپر ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اب یہ تمہارے رحم کے رشتے، ایک رحم سے اللہ نے مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ صلہ رحمی کے معاملے میں تمہیں خود سے ڈرا رہا ہوں، میرے سے ڈر کے رہنا، میرے ساتھ اپنا تعلق نہ توڑنا، کیونکہ میں رب ہوں، تم مربوب ہو، میں تمہارا معبود ہوں، تم عابد ہو، میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو۔
اور رحم کے رشتوں کو سنبھال کے رکھنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارے رب کے ہڈن کیمرے، خفیہ کیمرے، اللہ کی نگرانی، رب کی رقابت، اور کرامن کاتبین، فرشتوں کی تحریریں، تمہاری آڈیو، تمہاری ویڈیو، جو بھی تم کرتے ہو تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. تم واچ ہو رہے ہو، تم دیکھے جا رہے ہو، تم پرکھے جا رہے ہو. تمہاری ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہاری ایک ایک ادا اور کیفیت جو رشتوں کو توڑے گی اور رب سے تعلق اور ناتا اور منہ موڑے گی، وہ ہماری نگرانی میں ہے. تمہیں حساب دینا ہوگا. حضرات آئیے والارحام کے ساتھ اللہ والا تعلق سمجھ آ گیا کہ جتنے بھی دنیا میں رحم سے لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کی اصل اللہ ہے. اوپر کی طرف ہمارا اس کی چھت اللہ ہے، اس کا سایہ اللہ ہے. قومی ترانے میں پڑھتے ہو نا، سایہ خدائے ذوالجلال. یہ جو سایہ ہے ہم اس کے نیچے پلے ہیں. آپ نے ٹنل میں ہوتی ہوئی یہ ہماری جو زرعی ترقی ہے دیکھا ہوگا. شدید سردیوں میں کورے میں جب ہمارے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی تو ہم جو چیزیں جلنے لگتی تھی، سڑنے لگتی تھی اور سردی سے ختم ہونے لگتی تھی اور کورے کی نظر ہو کے ہمارے ہاتھ سے نکلتی تھی، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح ڈھانپ دیتے تھے. جب تک رب کی نگرانی، رب کا سایہ، اللہ کی رحمت، رب کا کرم نہیں ہے، دنیا کا کوئی رشتہ نہیں پل سکتا. لہٰذا اس کے لیے انسان ہونا بھی ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا بھی ضروری ہے. زمین کے اوپر رحم کے رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کس کا بنایا؟ بیوی کا. یہ بیوی کس کی ہے؟ یہ میرے ابو کی بیوی ہے. یہاں سے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. میرے ابو کی بیوی میری امی ہے. میرے والد کی بیوی کس نے دی تھی؟ یہ بیٹی تھی کسی کی. جس نے دی وہ میرے کیا لگے؟ میرے نانا ابو لگے. اور جس ماں نے دی وہ نانی اماں لگی. اور میرے ابو جس رحم سے پیدا ہوئے وہ دادی اماں. اور اس رحم سے جس کا نکاح والا تعلق تھا وہ میرے دادا ابو لگے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے ہماری اصل. بسا اوقات قومیں اصل خراب کر بیٹھتی ہیں، اور جس قوم کی اصل برباد ہو جائے سمجھیے کہ اس کا بیج گیا، اس کی اساس گئی. جس درخت کی جڑیں کٹ جائیں، جتنا مرضی اس پہ پانی چھڑکتے رہیں، گلاب کے عرق سے اس کو نہلاتے رہیں، وہ دوبارہ ہریالی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ جڑیں کٹ چکی ہیں. ہمارے رشتوں کی، ہمارے رحم کی اصل اساس ہماری امی جان کا رحم ہے. اور امی جان کے رحم سے ہم کبھی پیدا نہیں ہو سکتے تھے اگر ہمارے ابو کا اس سے قانونی تعلق نہ ہوتا، رب کا نام لے کے خطبہ نکاح پڑھ کے ایجاب و قبول نہ ہوتا، گواہ نہ لگتے اور باپ کا لنگوٹا سلامت نہ ہوتا، اماں جی کی عزت اور آبرو برقرار نہ رہتی تو حسب نسب نہ رہتا. تیرا میرا یہ صلہ رحمی کا معاملہ کبھی بھول چکے ہوتے. لہٰذا سب سے پہلے جو رشتہ ہم نے قدر کرنی ہے، لحاظ رکھنا ہے، وہ ہمارے ابو جان ہے. کون ہے؟ یہ باپ آج زندہ ہے تو اس سے جڑ جائیے. یہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کی لکنت اچھی نہیں لگتی، لب و لہجے اچھے نہیں لگتے. اگر یہ اکیلا باپ ہوتا تو کچھ نہیں بنتا. اگر امی جی کے پیٹ کا رحم نہ ہوتا، وہ رحم کبھی نہ مل سکتا. اگر اس کے ابو اور امی کا فیصلہ نہ ہوتا. حضرات اس رحم سے جو ماں سے جڑے ہوئے رشتے ہیں، جو اس ماں سے پیدا ہوئے تھے، اگر امی کے بھائی ہیں تو میرے ماموں ہیں، اگر اس کی بہنیں ہیں تو میری خالائیں ہیں، اگر میرے ابو والی ماں کے رحم سے باپ پیدا ہوا ہے، اس کے جو بھائی ہیں بڑے ہیں تو میرے تائے ہیں، چھوٹے ہیں تو میرے چچے ہیں، اس کی جو بہنیں ہیں اسی رحم سے پیدا ہوئی ہیں، وہ میری پھوپھیاں ہیں. لہٰذا میں نے جتنے نام لیے ہیں، دادا ابو، دادی امی، نانا ابو، نانی امی، یہ اصل نہ ہوتے تو میری ماں نہ ہوتی، میرا باپ نہ ہوتا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت نہ کرتے، اخوت مودت نہ دکھاتے، رب کے نام پہ اکٹھے نہ ہوتے، یہ نکاح نہ ہوتا. یہ نکاح نہ ہوتا تو آج میرا نام، میرا وجود، میرا حسب، میرا نسب نہ ہوتا، میری اصل، میری اساس، میری بنیاد نہ ہوتی. اور اگر یہ غلط طریقے سے ہوا ہوتا تو لوگ مجھے حرامی کہتے.
شکر کیجئے کہ اللہ نے ایک پہچان دی ہے، اور تیری میری پہچان ابو ہیں، امی ہیں۔ ابو کی پہچان یہ ہے کہ ان کے باپ میرے دادا ہیں، ان کی ماں میری دادی امی ہیں، ان کے بھائی میرے چچے اور تائے ہیں، ان کی بہنیں میری پھوپھیاں ہیں، اور ان کے جو آگے اولاد ہے، جو آگے اولاد ہے وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، ان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں۔ یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ رب نے بنائے ہیں، آپ ان کو توڑ نہیں سکتے۔ دوسرے نمبر پہ آئیے، رحم کا دوسرا تعلق دیکھیے، یہ ہمارا اصل کا تعلق ہے۔ اب آئیے نسل کا، نسل کے تعلق میں جو رب نے مجھ کو بیوی دی ہے، یہ بیوی ایسے نہیں بن گئی، اس کے پیچھے 18 سال 20 سال کسی باپ کی زندگی لگی ہے، حفاظت لگی ہے، نگرانیاں لگی ہیں، وہ جاگا ہے، اس نے محنت کی ہے، اور وہ اکیلا باپ کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر اس کو وہ چیز میسر نہ ہوتی۔ میرے وجود کو میری نسل دینے کے لیے اللہ نے جو ضرورت رکھی تھی وہ رحم رکھا تھا، اور وہ رحم بیوی کی شکل میں مجھے جس نے دیا وہ میرے سسر ہے، وہ میری بیوی کے باپ ہیں، ان کی امی میری ساس ہیں، اس کے بھائی میرے سالے ہیں، اس کی بہنیں میری سالیاں ہیں۔ اگر یہ مہربان، یہ قدردان نہ ہوتے، ساری دنیا میرے لیے بیکار تھی۔ پوری دنیا میں سے یہ واحد گھر ہے، یہ واحد لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دل دیا، دل میں نرمی ڈالی، میرے لیے محبت ڈالی، عقیدت ڈالی، میرا خیال رکھا، انہوں نے میری نسل بڑھانے کے لیے میرے لیے ہاں کی، اور منگنی ہوئی، نسبت ہوئی۔ میں اتنے لوگوں کو لے کر کے گیا جو اکیلے میں کوئی نہیں ملنے دیتا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں سر جھکا کے، نظریں جھکا کے، استقبال کر کے، پلکیں بچھا کے، کھانے کھلا کے، عزتیں کر کے، آبرو دے کے، اپنی بیٹی ہماری گاڑی میں بٹھا کے روانہ کر کے، پھر جو ہے ان جیسا کائنات میں کوئی معزز ہوگا کبھی نہیں۔ یہ نہ ہوتے تو آج تیری میری نسل نہ ہوتی، اور جو میرے ابو ہیں وہ میری بیوی کے سسر ہیں، اگر وہ نہ ہوتے اور میری ماں نہ ہوتی تو یہ عورت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ جتنے معزز وہ اس کے ماں باپ ہیں، اتنے ہی معزز ادھر ہیں۔ انصاف تبھی ہوگا جب برابر چلے گا۔ گاڑی کے اگلے دونوں ویلوں میں اگر ہوا اوپر نیچے ہو تو پھر الائنمنٹ ٹھیک نہیں رہتی، برابر رکھنی پڑے گی۔ پچھلے ویل ہیں تو ہوا ان کے حساب سے برابر رکھنی پڑے گی، پھر گاڑی درست چلے گی۔ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلاؤ گے تو چلے گی، دائیں بائیں نہیں کھینچے گی۔ اگر پریشر میں فرق آیا کہ ایک طرف تعلق بڑھ گیا، دوسری طرف کمزور ہوا، آپ اپنی گاڑی کے دائیں سائیڈ والے ٹائر کے نٹ کھول لیں اور بائیں سائیڈ والے مضبوط کر لیں، پھر دیکھیے کہ کتنی دور جاتی ہے۔ اکثر غلطی کہاں ہوتی ہے کہ جب میں اپنی نسل بناتے بناتے اپنی اصل گوا بیٹھتا ہوں، یا اپنی اصل سنبھالتے سنبھالتے اپنی نسل گوا بیٹھتا ہوں، یا ان دونوں کو سنبھالتے سنبھالتے میں اپنی فصل جو اللہ دیتا ہے، ماں باپ بھی فصل اور میری اولاد بھی فصل، وہ میری اصل، یہ میری نسل، یہ سب دیا کس نے؟ یہ میرا تعلق اللہ سے نہ ہوتا، رب نہ بناتے، میں اس دنیا میں سے اکیلا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ میں جو بنیاد میں چیز سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں ترازو خراب نہ کرنا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے میزان رکھا ہے۔ جس وقت بیلنس خراب ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ شکنجے ڈھیلے ہیں۔ اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اگر غور کریں، یہ میزان تھا، اپنی جگہ پہ تھا تو آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس کا میزان خراب کیا اپنے ہاتھوں سے، یا تو میرے ہی ہاتھ اس کو درست کر دیں، یا آپ میں سے کوئی اٹھ کو اس کے اپنی جگہ پر لے آئے گا تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں اس دنیا میں فساد کسی اور نے نہیں برباد کیا، یہ جتنے نٹ پیچ ڈھیلے کیے گئے ہیں یہ بندوں کے اپنے ہاتھوں سے ہوئے۔ لہذا کرنا کیا ہے؟
مجھے کوئی لمبا نہیں کرنا اس موضوع کو، صرف اتنی بات کہنی ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصل کی قدر کرو۔ نوجوانوں، بزرگوں، اگر آج کسی بزرگ کو شکوہ ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ اپنی زندگی پہ نظر ضرور دوڑائے، ابھی بھی زندگی باقی ہے، استغفار کرے، کہیں اس نے اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، دادا ابو کے ساتھ، دادی اماں کے ساتھ، نانا ابو یا نانی اماں کے ساتھ، اپنے ماموں یا اپنی جو ہے وہ خالاؤں کے ساتھ، اپنے پھوپھے یا اپنی پھپھو کے ساتھ، یا اسی طرح اس نے اپنے چچا یا اپنے تائے کے ساتھ اس نے کہیں جڑیں تو نہیں کاٹی تھی کہ آج تجھے عدلے کا بدلہ والجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسے بھرنی، کما تدین و تدان، جیسے تو نے بویا تھا وہ کاٹ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی بزرگ میرے پاس شکوہ لے کے آ رہا ہے کہ بیٹے نافرمان ہیں، بیٹیاں نافرمان ہیں، اولاد غلط کر رہی ہے، کوئی سنتا نہیں، میرا لحاظ نہیں، گھر میں کوئی میرا پاس نہیں، تو ذرا خبر کیجئے، ابھی زندگی باقی ہے، زندگی کی سانسیں باقی ہیں، ابھی ادھار باقی ہے، ملاقاتیں باقی ہیں، ابھی تعلق باقی ہے، مناجات کے لیے رب نے مہلت دی ہے، مہلت باقی ہے، رب سے استغفار کریں، اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں، اللہ پھر بھی حقوق العباد کل قیامت کے دن جو ہے وہ بندوں کو راضی کر کے تیرے معاملے ٹھیک کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا تعلق رب سے صحیح ہو جائے جو تیری فصل کو تجھے تیرے حوالے کر سکتا ہے، وگرنہ فصل برباد بھی ہو سکتی ہے، نیکی کی ہوئی زندگیاں، پڑھی ہوئی نمازیں، دی ہوئی زکاتیں، کیے ہوئے جہاد، اگر صرف بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کو گالی دی ہے، اس پہ الزام، اس کو جو ہے وہ مارا ہے، اس پہ جرم، اس کے اوپر بہتان اور قذف کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن محبوب کہتے ہیں میری امت کا بدترین کنگال اور فقیر آدمی وہ ہوگا جو نیکیاں سب سے زیادہ لے کے آئے گا، ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، مگر محفوظ نہیں کر سکا ہوگا، اس کا رب سے تعلق کمزور ہوگا، بندوں کے حقوق دیتے 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 ان کے گناہ اس کے سر چڑھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فالعیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے رحم کے رشتے صلہ رحمیاں پا سکیں۔ بھائیو، ایک بات یاد رکھیے، جو کاشتکار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پودا جہاں اگا ہوتا ہے نا، وہاں سے اس کو اگر کاٹ کے اکھاڑ کے کسی دوسری جگہ لگائیں تو کملا تو جاتا ہے نا کچھ دن کے لیے۔ کھجور کوئی لے لے، آپ کی اس موٹر وے پہ جب کھجوروں کے تنے لگا کے لائے تھے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگے تھے، اب کوئی نظر آتا ہے، سارے نہیں ہوئے، سارے نہیں ہوئے، حالانکہ کھجور کا درخت بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا وقت گزارتا ہے، لیکن وہ بھی خشک ہو گئے۔ جب کسی بیٹی کو جہاں وہ 20 سال رہ کے آئی ہے، عمر کے 25 سال گزار کے آئی ہے، اسے آپ وہاں سے اکھاڑ کر کے اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، ایک آدھی دفعہ مسئلہ بننا تو ہے، تھوڑا حوصلہ کرنا، یہ تو نہیں کہ پہلے دن ہی آتے وہ ویسی رونق، ویسی چمک، ویسی دمک، ویسی محبت، ویسا پیار، ویسا اخلاق، ویسا تعلق، ویسا ناتا، ویسی ہریالی، ویسی سبزہ اور ویسی بہار اور ویسا پھل دینے لگے کہ جس طرح وہ اپنی اصل جگہ پہ تھی۔ اگر ایک درخت کو اکھاڑا جائے اس کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ تو پھر انسان تھا۔ سارے مسائل شروع ہی یہیں سے ہوتے ہیں کہ جناب میری بڈی میرے نال ٹھیک نہیں، میری نو میرے نال صحیح نہیں، ساڑی بھابی ساڑے نال ٹھیک نہیں، یہ رشتوں کا معاملہ ہے، ماں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی رشتے ہیں سب سے پہلے اپنی دونوں اصل دیکھیں، بیوی بھی اپنی اصل کو دیکھے، شوہر بھی اپنی اصل کو دیکھے، کہیں نئے رشتے میں اپنے رحم کو بچاتے ہوئے، اپنی نسل کو چلاتے ہوئے، اپنے بچوں کی خاطر کہیں ایسے تو نہیں کر رہے کہ آنے والی کہے کہ میرے ساتھ پہلے تحریر لکھو کہ شادی کرو گے تو الگ رہو گے، میں تیرے ماں باپ کی پابند نہیں ہوں۔ اگر آپ نے سائن کر دیے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ٹریکٹر اور ٹرالی کا درمیان والا کنڈا جو جوڑتا ہے جوائنٹ توڑ چکے ہیں۔ اگر یہ جوڑ مضبوط ہو نا تو ٹنوں من پیچھے لادا ہوا گنا، اس کو بھی ٹریکٹر اوکھے سوکھے کر کے پلوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے اٹھتا گرتا مرتا رہتا، آخر جو ہے وہ کسی منزل تک لے جاتا ہے۔ جوڑ ڈھیلا مت کرنا، درمیان کی پن مت نکالنا۔ گاڑی اگر چلتی ہے
تو ان جوائنٹس کے اوپر چلتی ہے. مرد چلتا ہے تو جوائنٹس پہ چلتا ہے، عورت چلتی ہے تو جوڑوں پہ چلتی ہے. جس دن جوڑ الگ ہو گئے، گھٹنا پنڈلی سے اور پنڈلی جو ہے یہ ران سے الگ ہو کے درمیان میں جو گھٹنا کام کر رہا ہے، جس دن یہ جواب دے گی یا اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے آپ. اس حقیقت کو سمجھ لیں. ماں باپ لڑکی کے ہوں یا ماں باپ لڑکے کے ہوں، یہ دونوں جوائنٹ ہیں، یہ دونوں جوڑ ہیں، یہ دونوں بڑے ہیں، یہ دونوں اعلیٰ ہیں، یہ صاحب قدر ہیں، صاحب عزت ہیں، صاحب مقام ہیں. ماں کے رحم سے، وہ بیوی کے ماں کے رحم سے جڑے ہوئے رشتے ہوں، ان کی بھی اتنی قدر، اتنی عزت، اتنا احترام. یہ نہیں کہ جب رشتہ لینا تھا تو ابو جی، امی جی، بھائی جی، اور جب شادی ہو گئی، رشتہ مل گیا، مطلب نکل گیا، دنیا مطلب کی یار بن گئی. اب جو ہے وہ ساس بھی بری لگ رہی ہے، سسر بھی برا لگ رہا ہے، شکل دیکھنی گوارا نہیں ہے، گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اور جسے بھائی کہتا تھا اب وہ سالہ لگتا ہے تیرا. لب و لہجو میں فرق. اگر بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتوں کی قدر ہو، اور یہ ہمارے ہاں پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم نے دوہرے معیار بنا لیے ہیں، صلہ رحمی نہیں. بھائی اگر اپنے شوہر کا آ جائے، پہلے تو بس لگ دیں ہوندے نہیں، دوریاں اتنی ہیں. اور اگر کبھی آ ہی جائیں دروازے پہ لگے ہوئے کیمرے بتا دیں پاجی آیا یا چھوٹا بھی، یہ روز ٹورے نے جی، انہاں دا روئی کام ہے. اور اگر شوہر کہہ دے کہ کچھ بنا لیں بھائی ہے، پکیا جڑا متھے مارو، یہ ویلے نے ٹورے نے کھانو ہر ویلے. اگر یہ تیرے میرے گھر کی روٹین ہو گئی ہے اور آپ اس پہ مطمئن ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا میزان خراب کر دیا گیا ہے، ترازو خراب ہے، بیلنس ہو چکا ہے. اور جب چیزیں بیلنس نہ رہیں، پھر میں نے ٹرالیاں الٹتی دیکھی ہیں، میں نے گاڑیاں الٹتی دیکھی ہیں آپ کے روڈ پہ، ڈمپر جگہ جگہ پہ. جب بیلنس خراب ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے تباہی اور بربادی ہوتی ہے. لوگوں اللہ کے لیے. اور اگر اپنا بھائی آیا ہے، ابھی وہ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا نہیں ہے، ایتھو کیا جائے گا، گڈی کراؤ تو لے کے آؤ. ایک طرف اتنی قدر، اتنی ویلیو، اتنی عزت، اتنی آبرو، دوسری طرف یہ حالات. اور کہیں الٹ بھی ہے، اپنے بھائیوں کی قدر ہے، اپنے بھائیوں کی قدر ہے، ماں باپ کی قدر ہے، ان کے لیے دن رات رابطے خدمتیں ہیں، کپڑے استری ہو رہے ہیں، جوتے پالش ہو رہے ہیں، کھانے بنائے جا رہے ہیں. لیکن بیوی کے والدین اور عزیز و اقارب، وہ چونکہ سسرال ہے وہ نہیں آ سکتے، اور بیٹی کے گھر کا کھانا یا پینا حرام ہے، وہ کھا نہیں سکتے. یہ دوہرے معیار ختم کر دیں اگر صلہ رحمی کرنی ہے، کیونکہ آگے چل کے جو روایات آ رہی ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور فرامین، وہ انتہائی خوفناک، بڑے دردناک ہیں. جب یہ دنیا میں یہ رحم کے رشتے اصل ٹوٹتی ہے، میں نے ان گھروں کو برباد دیکھا ہے، تباہ دیکھا ہے، جس گھر میں باپ کی قدر نہیں ہے، ماں کی قدر نہیں ہے. دونوں کی قدر کریں، برابر کریں، کیونکہ دنیا میں نہ آپ کے باپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے. یہ سمجھے بیوی کہ اگر میرے شوہر کے باپ نہ ہوتے تو میرا شوہر کہاں سے ہوتا، ماں نہ ہوتی، پالتی نہیں، سنبھالتی نہیں، تو مجھے یہ تحفہ، یہ نعمت، یہ اعزاز کہاں سے ملتا. اور شوہر سمجھے اگر یہ میری بیوی ہے تو پیچھے ماں باپ ہیں تو ہے. جس دن ہم نے یہ قدر برابر کر لی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ انشاءاللہ آپ کا گھر جنت نما ہو جائے گا. اور میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کو عزت دیتے ہیں، آبرو دیتے ہیں، لیکن ایک غلطی بھی ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب ہم ہوا بھرنے لگتے ہیں نا، بس اوقات توجہ ہٹتی ہے تو اتنی ہوا بھر دیتے ہیں کہ ٹیوب بھی پھٹ جاتی ہے، ٹائر بھی پھٹ جاتا ہے. حقوق والدین پہ جب جمعے اور خطبے ہوتے ہیں اور ماں کی شان اور عظمت بیان ہوتی ہے تو یقین کیجئے اولاد جا کر کے دھڑام سے گرتی ہے، نسل برباد ہو جاتی ہے. والدین اپنے اس ظام میں رہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اتنے ہیں، حقوق اتنے ہیں، پھر وہ اولاد کے حقوق نہیں دے پاتے. یاد رکھیے جس قوم کی نرسری برباد ہوگی اس کی اصل کا بھی فائدہ نہیں ہے. کتنی ہماری فصلیں پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی نرسری نہیں بچی، ان کے بیج نہیں بچے. کتنے پودے تھے پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے ہیں. کتنے جانور تھے پہلے کرۂ ارضی پہ پائے جاتے تھے اب نہیں پائے جاتے، کیونکہ ان کی جب نسل نہیں چل پائی تو آج ان کی اصل کا بھی وجود نہیں ہے. نام سنتے ہیں مگر وہ وجود نہیں ہے. اپنی نسل سے محبت کرنا یہ بھی عزت اور صلہ رحمی اور اللہ کی رحمتوں کے تقاضے ہیں.
لہذا یاد رکھیے اپنی بیوی کی قدر، عزت اور آبرو کرنا یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اپنے اس رحم سے پیدا ہونے والے جتنے بچے ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں، جتنی بچیاں ہیں وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا تعلق بھی، ان کے حقوق ان کو دینا، اس سے آپ کی شان کم نہیں ہو جائے گی۔ میں نے بڑے سارے والدین کو دیکھا ہے جن کا یہ جملہ ہوتا ہے، پتر اوے اللہ نے جنت ماں دے پیراں تھلے رکھی ہے، بڈھی دے نخریں چ نہیں رکھی۔ یہ جملہ اتنا زہریلا، اتنا خوفناک اور اتنا کنا جملہ ہے نا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جوڑ کہاں، کیا تقابل ہے۔ یاد رکھیے اگر بیوی کی یہی ویلیو ہے کہ اس کے نخرے میں جنت نہیں ہے، یاد رکھیے اگر عورت بیوی نہ بنے تو ماں بن ہی نہیں سکتی۔ بتائیے مجھے کہاں ماں بنتی ہے؟ اگر بیوی نہ بنے تو لوگ اسے بری کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بے حیا کہتے ہیں۔ اصل تبھی بنتی ہے، نسل تبھی بنتی ہے جب قانونی رشتہ ہو، پہلے بیوی بنے گی تو پھر ماں بنے گی۔ لہٰذا عورت کی قدر کرنا یہ خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے، بیوی کی قدر کرنا یہ نسلی اور اصلی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ عام لوگ اس رشتے کی قدر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی بہو کی قدر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کی قدر کی ہے، اور ساس اگر بہو کی عزت کر رہی ہے تو سمجھیے آپ نے اپنے گھر والے کی جو ہے وہ عزت کی ہے، کیونکہ بیٹے کو اگر آپ نے یہ بولا نا کہ اے او ہے، کیا کہتے ہیں لفظ، ہمارے ہاں رشتوں کو کاٹنے والا جملہ جو بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پہ آتا ہے، اور بیوی کی اگر وہ مان لیتا ہے اے تے ہے ہی رن مرید۔ دنیا میں نے اتنی خوفناک آری نہیں دیکھی، کوئی کٹر نہیں دیکھا، کوئی چیرنے پھاڑنے والا آلہ اور اوزار نہیں دیکھا جتنا بڑوں کی زبان سے یہ نکلنے والا جملہ رن مرید۔ اللہ کے لیے رشتوں کو مت کاٹیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ان کی طرف رغبت رکھنے والے، اور آپ حالت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بیوی کھانا لے کے آئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ صفیہ کو کہاں چھوڑ کے آئے تھے؟ دور تھا ان کا گھر مسجد سے، آپ وہاں چھوڑ کے دروازے پہ شام کے بعد کا ٹائم ہے، باتیں کر رہے ہیں، صحابی رسول دو گزرے ہیں، آپ نے دونوں کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ یہ میری اہلیہ ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یار کوئی پروگرام ہون ڈیا کی کرنے؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، کیا کر رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سکھائی، میرے خیال میں تربیت کی ضرورت ہے اور مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اور میں اگر یہ جملہ گھر میں بولتے ہیں تو روکیے، کیوں کہ گھر میں یہ بچے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر میرے ابو میری امی کی بات مانتے ہیں تو وہ رن مرید ہیں، اور اگر میرے دادا ابو میری دادی کی ہر بات مانتے ہیں تو وہ بڑے اچھے ہیں۔ ایک ہی گھر میں دورے رویے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چلتے ہیں، ہر بات کے اوپر مور لگی ہوئی ہے، دادی اماں، امی جان، اور اگر وہی بات گھر میں یہ بیٹا مان رہا ہے اور ضرورت ہے ماننے کی، حالات ہیں، گھر چلانا ہے، بچوں کو چلانا ہے، نرسری کو بڑھانا ہے، نسل کو آگے اٹھانا ہے، ان کو تربیت کی ضرورت، ان پہ تعلیم کی ضرورت، ان پہ پیسہ لگانے کی ضرورت، کیونکہ بڑے تو بڑے ہو چکے، تناور درخت بن چکے، قد آور ہو چکے، پھل ان کو لگ چکا، ثمرہ مکمل ہو چکا، اب جن کے پھلنے اور پھولنے کے دن ہے، اگر آپ نے ان کے ہی حالات تنگ کر دیے اور ان کے زاویے تنگ کر دیے اور ان کے اوپر خالی ٹوکرا ہی رکھ دیں کسی درخت کے اوپر تو وہ قد نہیں نکالے گا۔ اس لیے نسل کو بڑھانے کا اصل کام اپنی اصل کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو سمجھدار دادا ابو ہوتے ہیں، نانے ہوتے ہیں، جو سمجھدار چچے اور تائے ہوتے ہیں، جو سمجھدار پھوپھے اور پھوپھیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں سے پیار کر کے، محبت کر کے، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کے ملنے میں، ان کے بیٹھنے میں، اکٹھا ہونے میں، رشتے ناتوں میں ان کے ساتھ مودت اور جو ہے وہ تعلق کے اندر بڑھتے ہیں، پیار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر سب سے خوفناک رشتے بھی یہی ہوتے ہیں۔ تبھی تو آ کر کے اولاد اپنے وراثتی گھر کو چھوڑ کے شہر میں 1.5 مرلے کے کسی کمرے میں رہنا گوارا کر لیتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اولاد غلط ہے۔ اولاد سدا غلط نہیں ہوتی، اسے کاٹا گیا ہوتا ہے۔ کس جملے سے؟ رن مرید۔
اور دوسرے لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ کیسے کاٹتے ہیں؟ اگر یہ اپنے ماں باپ کی مان رہا ہے تو ادھر اس کا تعارف ہوتا ہے لائی لگ. یہ تعارف بیگم نے کروایا ہوتا ہے. شوہر کے گھر میں مشہور ہے کہ رن مرید ہے اور سسرال میں معروف ہے کہ لائی لگ ہے. وہ بھائی لائی لگ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وائے اگر بیوی کی مانے تو اچھا، ماں باپ کی مانے تو نہیں. یہاں حقوق کو بیلنس کرنا، رشتوں کو بیلنس کرنا، ان کو اعتدال میں رکھنا، ان کا ترازو، ان کا ویٹیج کرنا. جو باپ کا مقام ہے وہ باپ کو دینا، جو سسر کا مقام ہے وہ سسر کو دینا، جو اپنی ماں جی کا مقام ہے وہ ماں کو دینا، جو اپنی ساس کا مقام ہے وہ اس کو دینا، جو اپنے بھائیوں کی عزت ہے وہ ان کی کرنا، جو اپنی بیوی کے بھائیوں کی عزت ہے وہ احترام ان کا کرنا، جو اپنی بہنوں کا مقام ہے وہ ان کو دینا، جو اپنی سالیوں کا مقام ہے وہ ان کو دینا، جو اپنی اصل کا احتیاط ہے وہ خیال رکھنا، اور جو اپنی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ جڑنا. وگرنہ جب ہم یہاں بیلنس نہیں کرتے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اصل بچاتے بچاتے ان کی نسل اجڑ چکی ہوتی ہے، فارغ ہوتے ہیں. بیوی کہیں دھکے کھا رہی ہے، طلاق ہے، اور بچے جو ہیں وہ زندہ یتیم. اور یاد رکھیے زندہ ماں باپ کے یتیم بچے میں نے بہت دیکھے. میں نے روتے ہوئے، رولتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے. یہ جو ماں باپ زندہ ہوں تو جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، ان کو جگہ نہ چچے دیتے ہیں نہ تائے دیتے ہیں. تایا ٹھڈے مار کے کہتا ہے تواڈے کولو پیو نے اپنے کولو لود نہیں سنبھی پال کے تے ساڈے متھے ماری. چچے کہتے ہیں قصور بچوں کا نہیں ہوتا، بڑوں کا، وڈیروں کا ہوتا ہے، جنہوں نے نسل برباد کروائی ہے اصل بچاتے بچاتے، اور انہیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے ہی دشمن پیدا کر لیا، اپنے ہی خون سے. اور دنیا کی بدترین دشمنی وہ ہے جو اپنے خون سے پیدا ہو. غیروں سے بندہ بچ سکتا ہے، اپنوں سے نہیں بچا جا سکتا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے ایسے نکلے ہیں، ان کی ماں گندی تھی، ان کا جو ایسے تھا. لیکن ماں کو گندا کس نے کیا یہ کوئی نہیں دیکھتا. یہ اصل ہوتی ہے جو گندا کر رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کہیں جملوں میں، کہیں الفاظ میں، کہیں کلمات میں، کہیں جو ہے اس کو غذا روک کے، کہیں لباس روک کے. دیکھیے نا، ماں باپ نے لباس دیا تھا پہننے کے لیے، ہمارے گھروں میں عادت ہو گئی ہے. آغاز ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ تینوں سوانا سونا نہیں ہو، زیور دیا ہوتا اور پہلی رات اس سے لے کے رکھ لیتے ہیں. اور بھی ہے. تو یہ دھوکے، یہ فراڈ، یہ دو نمبریاں، یہ ہمارے جھوٹ، یہ ہماری غلط بیانیاں، ہمارے دیکھنے کے چہرے اور، دکھانے کے اور، کھانے کے اور، پلانے کے اور. پہلے بھائی بھائی پیار پیار محبت، اور ساری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں پاجی بڑے خوش قسمت ہو، تواڈے ورگی جنانی اللہ نے کسے نو دینی ہے. کیا بات ہے. وہی بہنیں بعد میں جو ہیں دشمن بن کے، پھر نندے بن کے، اور وہ بھابیاں بن کے جو تعریفیں ہو رہی ہوتی تھی، آج کہاں ہے اللہ کے لیے صلہ رحمی؟ جس جوڑ کے اندر الفی کم ہو جائے وہ اگر برقرار نہیں رہتا تو جس رشتے میں الفت کم ہو جائے وہ برقرار کہاں سے رہے گا؟ ضروری ہے یہ پیار کا گلو، یہ عزت کا گلو، یہ الفی، یہ الفت، یہ محبت، یہ مودت. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے. اور جس گھر میں، جس رشتے میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی کو بنایا تھا، ایک سے دوسرے کو پیدا کیا تھا، کس لیے؟ سکون کے لیے. اور سکون کبھی نہیں مل سکتا، یاد رکھیے کبھی نہیں مل سکتا. جب میرے باپ کی عزت میرے گھر میں نہیں ہوگی، میرے باپ کو روٹی نہیں مل رہی، تو مجھے سکون کہاں سے ہوگا؟ میں اپنی غیرت کھو کے، آنکھیں دبا کے اپنے کے لیے جی تو سکتا ہوں، لیکن میرے دل میں آگ لگی ہوگی. جب میری ماں کی عزت نہیں ہے تو مجھے سکون کہاں سے ہوگا؟ جب میری بیوی کی ماں اور باپ کی عزت نہیں ہے اسے سکون کہاں سے ہوگا؟ لیکن ہم دونوں لوگ آگ پہ جلتے جلتے، اصل اساس ہے میاں بیوی. پھر یہی جتنی تباہی پھیلتی ہے. آج میرے گھر میں اگر چچا کی قدر نہیں، تائے کی قدر نہیں، پھوپھا کی قدر نہیں، ماموں کی قدر نہیں، میرے ننیال ددیال کی قدر نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں معاملہ خراب ہوا ہے. اور یہ رحم کے رشتے اپنی موت مرتے 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 جا رہے ہیں، دور ہوتے 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 جا رہے ہیں. اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ ذمہ دار کون ہے. میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ماں باپ نے کہا اولاد گندی ہے، اور اوپر سے ماشاءاللہ فلمیں، ڈرامے ویسے آ رہے ہیں، گندی اولاد، مزہ نہ سواد. اور ہم بڑے خوش ہیں. یہ سکھوں کے جملے ہیں، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں. امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں رفقم بالقواریر. کیا معنی تھا رفقم بالقواریر؟ اونٹ کے اوپر کچاوے تھے.
اونٹ پہ کچاوے تھے. کچاوا آپ نے سنا ہوگا جو اونٹ کے اوپر سواری کے لیے ایک پین لگایا جاتا تھا, اس میں خواتین بیٹھی ہیں اور ہدی خان ہدی پڑھ رہا ہے, اونٹ ذرا تیز چلے ہیں. اس وقت کے ڈرائیور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفقم بالقواریر لا تکسر القواریر, یہ آبگینے توڑنے کے لیے نہیں ہیں, یہ پیار کے لیے, یہ سنبھالنے کے لیے ہیں, یہ تیری میری نسل کی اساس ہیں, یہ نہ ہوتی تو نسل نہ چلتی. لوگوں اس لیے ماں باپ کی بھی قدر, اپنی بھی قدر, اپنی نسل کی بھی قدر یہ کریں گے تو پھر جا کر کے بات بنے گی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. آئیے اس رقابت کو سمجھیں, غلطی جو ہوئی ہے اس کا پہلے صلہ دیکھیں, نتیجہ کیا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, جو بھائی آپس میں اپنے بھائی کے ساتھ لڑے اور 3 دن نہ بولے. اچھا اپنی لڑائیاں چیک کیجئے گا, زر زن زمین یہی ہے نا, مال دولت پیسہ, وراثت جائیداد تقسیم, ابو امی بہن بھائی رشتہ دار, تیرے بچے جو ہیں وہ میرا لحاظ نہیں رکھتے لہٰذا میں نہیں, یہ جنگیں, تیری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی, میں آؤں تو میرے ساتھ جو ہے تیرے ماتھے کے اوپر تیور ہوتے ہیں, تو آئے تو ہم قدر کرتے ہیں, یہی ہمارے شکوے. کہا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو پیار کرتا ہے تم اس سے پیار کرو, جو خیال رکھتا ہے اس کا خیال رکھو, جو محبت دیتا ہے اس سے محبت کرو, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو نہیں بھی ملتا اس سے پھر ملو, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. سبحان اللہ تو بڑی آسانی سے ہم نے کہہ لی ہے, لیکن یہ جملہ بڑا خوفناک ہے کہ اچھا او سانو کسے کھاتے چ گندا نہیں, اسی او دے پیچھے پیچھے, اسی او دے کولوں منگ کے کھانے ہیں, لے کے پونے. یہ جملہ ہمیں مار دیتا ہے. یہ انا خوبصورت کہا تھا بابا جی نے جب یہ کہا تھا, زبر نہ بن زیر ہو جا تجھے آگے پیش ہونا ہے. زبر نہ بن, گردن میں سریا لے کے اکڑ نہیں, جو میرا بھائی نہیں جانتا تو میں کیوں جانوں, میری بیوی نہیں جانتی تو میں کیا جانوں, جب میرے ماں باپ کو نہیں کوئی سمجھتا تو میں کیوں سمجھوں. آپ کے ماں باپ کو نہیں سمجھ رہا, آپ دوسرے کے ماں باپ کو عزت دیں, کیونکہ یہ آپ کی ماں باپ کی تربیت ہے. اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے شکوہ کرتے ہیں کہ بیٹا ہو تو پوچھ دی نہیں سانو, تو کہو ابو جی امی جی یہ آپ کی تربیت اور آپ کے خون کا اثر ہے, اس کے خون کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اللہ ٹھیک کرے گا, آپ دعا کریں. یہ ہے صلہ رحمی کہ جو نہیں بھی جڑتا پکڑ کے جوڑا جائے, جو نہیں بھی جڑتا پکڑ کے. میں ویسے اکثر دیکھتا ہوں یہ گدا ریڑی جو ہوتی ہے نا, گدا ریڑی, اس میں 2 بانسوں کے درمیان, بمبوؤں دے درمیان تے ایک جانور ہوندا ہی ہوندا ہے, ایک نال ویسے اڑایا ہوندا ہے, اس کے باہر کی طرف ڈنڈا نہیں ہوتا, بمبو نہیں ہوتا, بانس نہیں ہوتا. ہم اس کو رسے سے باندھ کے, وہ بیچارہ ایسے ہی زور لگائی جا رہا ہوتا ہے, ادھر کو جا ادھر کو جا, آہستہ آہستہ آخر سمجھ ہی جاتا ہے, آخر وہ بھی اندر آنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو کچھ رشتے چلائے جاتے ہیں اڑیل ہونے کے باوجود, مزاج کے خراب ہونے کے باوجود, سخت ہونے کے باوجود, بات بات پہ بگڑنے کے باوجود, لڑنے اور جھگڑنے کے باوجود. ہمارے ہاتھ میں اگر چھٹی انگلی لگ بھی جائے توڑی تو نہیں جاتی, زیادہ سے زیادہ اس کا آپریٹ ہی لوگ کرواتے ہیں نا, نہیں تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا لیے پھرتے ہیں, وہ میرے بھائی ناخن کھینچے نہیں جاتے, کٹ بھی جائیں تو یہ دوبارہ اگنے چاہیے. اگر رشتہ کہیں کٹا ہے, تعلق دور ہوا ہے, تو اللہ کے لیے اس کو جوڑنا سیکھیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھائی کی بھائی سے جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے, بول چال بند کر دیا ہے, اور اگر 3 دن سے اوپر وقت گزر گیا ہے وہ نہیں بولے, ان کا عمل فرشتے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کب کب جاتے ہیں؟ پہلے جاتے ہیں سوموار کو, یہ اچھی طرح یاد رکھیے, منڈے والے دن. آج کیا تھا جو گزر گیا دن؟ سوموار تھا. فائلیں اوپر جا چکی. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی فائلیں چیک کر کے ان کے معاملات نمٹا دیتے ہیں. اس کو یہ دے دو, اس کو یہ دے دو, اس کو ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کا کھانا خالی چھوڑ دو, میں خود اس کے ساتھ معاملہ کر لوں گا. باقی سب کی فائلیں, لیکن 2 بندوں کی فائلیں اللہ دیکھتے ہی نہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں. اللہ اٹھا کے فائل واپس کر دیتے ہیں کہ اترکا ھذین حتی یصطلحا, یہ 2 لڑے ہوئے بھائی, 2 لڑی ہوئی بہنیں, یہ لڑا ہوا میاں بیوی, یہ باپ اور بیٹا, یہ رشتہ دار اور عزیز, یہ آپس میں تعلق رکھنے والے, کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو اللہ اور رب کو رب ماننے والے, آپس میں لڑے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں, یہ بولنے نہیں ہیں.
ان کی روح بھوکی ہے. انسان 3 دن روٹی بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن آخر تنگ آ کے کہیں نہ کہیں کہے گا وہ سکے ٹوکی دے چھڈو, پانی دا گھٹ دے چھڈو. یہ اس کے وجود کو اتنی تڑپ ہے, اس کی روح اتنی خشک ہو گئی ہے کہ یہ روحانیت سے اس قدر بیزار اور دور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے وجود کا, اپنے رشتوں کا قدر اور احساس اور صلہ رحمی کا لحاظ ہی نہیں. اترو کا ہادینی حتی یستلیھا, جب تک یہ سلو نہیں کر لیتے اس کی فائل میرے پاس لے کے نہیں آنی. سوموار کے دن واپس کی گئی, منگل کو دیکھا گیا, پھر بدھ کو دیکھا گیا, جمعرات والے دن ان کی فائلیں پھر لے جائی جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے انہوں نے سلو کر لیا؟ جواب ملا کہ نہیں. کہا اترو کا, ان کو چھوڑ دیجیے, ان کا معاملہ میرے پاس نہیں لے کے آنا. جمعرات کو بھی ریجیکٹ ہو گیا. پھر دیکھا جمعے کو, ہفتے کو, اتوار کو, 3 دن پھر دیکھا. انہوں نے آپس میں سلو نہیں کی. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کا فرمان سنیے. فرمایا ان میں سے کوئی مر گیا تو جہنم جائے گا, جنت نہیں جا سکے. ان میں سے کوئی مر گیا, پتہ کیجئے ہمارے رشتے کہاں ہیں. ہم نے کیسے درمیان میں لائنیں ڈالی ہیں, باؤنڈریاں قائم کی ہیں. مر تو جاؤں گا, تجھے بلاؤں گا نہیں, میں شادی میں نہیں آؤں گا, تیری میری خوشی کے سلسلے بند اور ناراضگیوں کی انتہا. دوسرا منا کے تھک گیا, کہہ کے تھک گیا, مگر میں وہی اکڑے کا اکڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. حل یہ ہے کہ تم میں سے جو گردن جھکا کے چلا جائے اور پہل کر لے کہ پا السلام علیکم, ویر السلام علیکم, باجی السلام علیکم, ہپی السلام علیکم, میں بے شک غلط جو بھی ہے میں معافی مانگتا ہوں. اسے پتہ بھی ہو کہ میں غلط نہیں ہوں, لیکن پھر بھی جھک جائے, ہاتھ آگے بڑھا لے, خیر اس کو ملے گی, بھلائی اس کو ملے گی. دوسرا نہیں بھی مان رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھیں گے کم از کم. اگر دل صاف کر کے چلا گیا اور جا کر کے جھک گیا, جو چل کے آ جائے پھر سمجھ لیجئے کہ وہ سب چھوڑ کے آیا ہے, سب بھلا کے آیا ہے. اور بڑی اپنی انا, دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اپنی انا کو جھکا کے آنا. اس نے اپنی انا مار دی ہے, میں مار دی ہے. آئیے اللہ کے لیے رشتوں کے اندر ڈالی ہوئی میں اس کو ختم کریں. اور کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ انا جب تک رہتی ہے مسئلے حل نہیں ہوتے. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندے, کل مٹی دے تھلے. بندہ مر گیا, انا نہیں مری, اکڑتا ہوا آخری دم بھی مل کے نہیں گیا. گھر میں نہیں آنے دیا, میرے بھائی کو نہ آنے دینا, میری بہن نہ آئے, میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے, میری میت کو کندھا نہ دے, میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یہ ہم جملے وصیتوں میں لکھ کے جاتے ہیں. خود مر گیا, انا نہیں مری. اور بابا جی کیا کہتے ہیں کہ انا مار, پھلاں دا تو عطر بنا, تے عطراں دا پھر کڈ دریا, تے دریا وچ پھر رج کے نہ, تے مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی, پہلے اپنی میں مکا. میں رشتوں میں دیکھ رہا ہوں کسی کی بھی میں نہیں مرتی. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, ساری زندگی تانے دیتے, شکوے دیتے, میں آ کیتا, میں آ کیتا, میں آ کیتا. مجھے وہ مثال یاد آ گئی. بیٹا ہے پریپ میں, ہن پریپ دی سمجھ تو انہوں آؤ گئی ہونی کیونکہ بچے ہن تسی بھی تو پڑھان دے ہی ہو. نہیں چلو پہلی کچی پکی علی گل کر لو. بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بنو گے؟ کہتا بابا میں یہ جو نقشے بنانے والے ہوتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں ان کو آج کی زبان میں, آرکیٹیکٹ, انجینئر, میں وہ بنوں گا. اچھا بیٹا بڑی بات ہے, ٹھیک ہے پڑھیں. ٹیبل پہ بیٹھا ہے اور بڑا خوبصورت نقشہ ڈرائنگ کر رہا ہے, پینسل پکڑی ہوئی اور کمال کا نقشہ ہے. باپ خوش ہو کے پیچھے سے آ کے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, چھوٹے سے بچے کی بلائیاں لے کے, پاریاں کر کے, مٹھیاں لے کے, صدقے واری میرا پتر, اتنی چھوٹی عمر میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا, اسیں تے اے بی سی لکھنی بھی 6ویں چ شروع کیتی سی. میرا پتر ماشاءاللہ پورا نقشہ بنا کے سارا کچھ انگلش چ لکھیا ہے. ہاں بابا دیکھ لیں. وہ بھائی کس سے سیکھا ہے؟ بابا میں نے خود بنایا ہے. وہ سکھایا کس نے؟ میری میم نے سکھایا ہے لیکن بنایا میں نے. اچھا بیٹا مجھے بتاؤ یہ نقشہ کیا بنایا ہے؟ یہ بابا میری کوٹھی ہے, یہ میرا ولا ہے, یہ میری ماشاءاللہ وہ ہے, ساری باتیں بتائیں. رقبہ کتنا, اتنا, ایریا کتنا, اتنا. اچھا بیٹا یہ کیا بنایا ہے؟ بابا یہ میرا نا مین ماسٹر بیڈ روم ہے.
اس میں کیا کیا ہے بابا، یہ چیزیں ہیں، یہ سہولتیں، یہ سامنے سوئمنگ پول ہے، یہ آگے باغیچہ ہے، یہ آگے گارڈن ہے، وہ یارڈ ہے، وہ ہے، ایک چیز بتائی، یہ گراج ہے، وہ اچھا ہے۔ اچھا بیٹا وہ جو آخر میں تو نے چھوٹا سا بنایا ہوا وہ کیا ہے؟ بابا وہ آپ کا روم ہے۔ بیٹا میں تمہیں پڑھانے والا، میں تمہیں لکھانے والا، تم کو وراثت دینے والا، تو میرا اکیلا بیٹا، یہ ساری دنیا تیرے لیے، میں نے جو کمایا تیرے لیے، دولت کمائی تیرے لیے، تو نہیں آیا تھا، میں سوچتا تھا تجھ کو، میں نے پیار کیا ہے تجھ کو، میں نے تیرے اوپر سارا نچھاور کر دیا ہے، مہنگے ترین سکول میں داخلہ دلوایا ہے، مہنگی ترین گاڑیاں گراج میں کھڑی ہیں، تو چلانے کے قابل نہیں، میں نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں، تو نے اپنے لیے اتنا بڑا گھر، ماسٹر بیڈ روم، اپنے لیے بڑے بڑے سوئمنگ پول اور اتنا کچھ، اور میرے لیے آخر میں وہ چھوٹا سا سٹور وائے۔ کہنے لگا ابا یہ واحد سبق ہے جو میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ کہا بیٹا میرے سے سیکھا ہے، میں نے تو آپ کو نقشہ بنانا نہیں سکھایا۔ کہا ابو میرے گھر میں پتہ کرو دادا ابو کدھر رہ رہے ہیں، سٹور میں ہے نا، دادا ابو کدھر ہیں، سٹور میں ہے۔ حضرات ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہماری جنگیں، بڑوں کی لڑائیاں، بڑوں کے جھگڑے، قطع رحمیاں، ایک دوسرے سے دردناک موت اور اپنے ہی ہاتھوں قتل، اور جو ہے وہ زندگی بھر انا کے اندر کھڑے رہے، لیکن جب بوڑھے ہوئے تو پھر اولاد پہ رونا ہے۔ ہائے میری سنتی نہیں، مولانا دعا کر دے میرے بچے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن یہ پتا کر کہ تو نے کتنی زندگی اپنی اناؤں کو جوڑ کے زندہ رکھ کے کتنے لوگوں کا، کتنے رشتوں کا قتل کیا، کتنے ارمان قتل کیے، کتنی ضرورتیں قتل کی، کہاں حق بنتا تھا دینا تو نے روک دیا، نہیں دینا، کیونکہ اس وقت کنٹرول تیرے ہاتھ میں تھا، تیری طاقت تھی، تو گورنر تھا، تو روک پایا، گورنمنٹ تیری تھی، حکومت تیری تھی، طاقت سب کچھ تیرے پاس تھا۔ آج تو کمزور پڑا ہے، تو میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گیا اور اہلیہ ساتھ تھی، اس خاتون کو جب غسل دینے لگے، 50 مربع کی مالک اور گھوڑی کے اوپر چڑھ کر کے سیر کرنے والی اور علاقے کو وزٹ کرنے والی، اپنے بیٹے اپنے بہوں کے اوپر جو ہے وہ قارون بن کے، جابر بن کے، طاقت کے نشے میں مست ہاتھی کی طرح رہنے والی، لیکن چلا جب تک اس کا دور چلا، بچوں نے اوکھے سوکھے وقت تو گزار لیا، لیکن جب اپنا ٹائم آیا، پتہ ہے کس چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی جہاں سے اٹھا کے اس کو نہلانا تھا؟ پٹھے کی، پٹھے دے منجے جڑے ہوٹلاں دے پے نے۔ اور آپ مبالغہ مت سمجھیں، یہ میری اہلیہ کا بتایا ہوا جملہ ہے کہ اس کی پوری کھال، جیسے مچھلی کو گرل نہیں کرتے تو بسا اوقات کاریگر نہ ہو تو اس کی اوپر کی کھال اتر کے ساری چپک جاتی ہے، اس کی ساری پیچھے کمر کی کھال جو تھی وہ چارپائی پٹھے والے وان کے ساتھ رہ گئی، اور اندر گوشت، اور اس گوشت کے اندر پیپ، اور پیپ کے اندر سنڈیاں اور کیڑے، اور ایسی بدبودار بدترین حالت، لگتا تھا کہ کسی نے 6 مہینے سے اس کو کروٹ ہی نہیں دلائی۔ طاقت کے نشے میں، قوت کے نشے میں رشتوں کو جب کاٹا جائے تو پھر آخری وقت ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر پیار بانٹا جائے، پیار دیا جائے، عزت دی جائے، آبرو دی جائے، وقار دیا جائے، خیال رکھا جائے، صلہ رحمیاں کی جائیں، تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پھول کی اتنی حفاظت نہیں کرتے جتنے ماں باپ کو پھول کی طرح رکھتے ہیں۔ جانے والے کا جتنا لحاظ ہوتا ہے، جتنی اس کی عزت اور قدر اور اہتمام ہوتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے درمیان محبتیں آئیں، نفرتیں ختم ہوں۔ اور میں گزارش، میں چاہتا تو میں احادیث کے انبار لگا دیتا، آیات کی لمبی لائنیں لگا دیتا، ارحام والی آیات، صلہ رحمی والی آیات، اور جن کے اندر اولو القربا کا ذکر ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے میں معانی الفاظ بیان کرتا، لیکن میں وہ لوکیشن، وہ سچویشن، وہ ہمارا گھر، وہ ہمارے رشتے، وہ ہماری انائیں، وہ ہماری دوریاں، وہ ہمارے بودھ، وہ ہماری بربادیاں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے ان ارمانوں کا قتل اور دوسروں کے حقوق کو مار مار کے، دبا دبا کے، آج اگر آپ بہو کو نہیں دے رہے کھانا، کوئی نہیں، وقت گزر جائے گا، اس کے پیٹ میں بچے ہیں، کیلشیم نہیں، وہ ماں کی ہڈیوں سے لے کے وہ کمزور ہو جائے گی، لیکن آخر ایک دن آپ نے اس کے ہاتھ میں بھی آنا ہے، جیسی کرنی ویسے بھرنی۔ پھر بڑھاپے کے اندر جب شوگر لو ہوتی ہے تو اس وقت اگر لقمے ٹائم پہ نہ ملیں تو پھر تکلیف ڈبل ہوتی ہے۔ جوانی میں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، برداشت ہو ہی جاتا ہے، دیجئے بھوک، ستائیے جتنا ستانا ہے، تڑپائیے جتنا تڑپانا ہے، ڈانٹیے جتنا ڈانٹنا ہے، نکالیے گالیاں جتنی نکالنی ہے، اس کی پوری نسل کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کی عزت کو، اس کو تار تار کر کے رکھ دیں۔ لیکن ایک وقت آنا ہے کہ جب تیرے داڑھی کے بال الجھے ہوئے ہوں گے،
کوئی کنگھی دے کے پیار سے تیل بھی لگا سکتا ہے اور کوئی ان کو پکڑ کے کھینچ بھی سکتا ہے۔ میں نے بہوں کے ہاتھوں داڑیاں کھنچتی ہوئی اور نچتی ہوئی دیکھی ہیں، اور میں نے جس طرح اس کو جوانی میں گدڑی کے بالوں سے پکڑ کر کے گھماٹے دے کے باہر نکالا جاتا تھا، میں نے بڑھاپے میں پھر دھکے کھاتی ہوئی ان خواتین کو بھی کلپس دیکھے۔ اللہ کے لیے لوٹی ہے، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہر رشتے میں آپ اپنے گھر پہ نظر ڈالیں، ابھی فیصلہ لیں۔ رات کا 12 سے اوپر کا ٹائم ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، لوٹی ہے۔ جس سے آپ دور ہو چکے ہیں ابھی فون ملائیے گا، جا کے نمبر ڈائل کیجئے گا، ممکن ہے کہ وہ نہ اٹھائے، لیکن ایک دفعہ تعجب ضرور ہوگا کہ جس نے میرے ساتھ بول چال بند کیا تھا، رات کے 1 بجے 1:30 بجے فون آیا ہے، اللہ خیر کرے۔ اگر تھوڑا سا بھی درد ہوا واپسی رابطہ ضرور کرے گا، اگر نہ بھی کرے، آج موقع ہے، کل قیامت کے دن یہ ارحام، یہ رشتے، یہ اولادیں کام نہیں آنی، صرف اللہ کا ڈر کام آنا ہے، تقوی کام آنا ہے۔ لمبا سفر کر جائیے، پہنچیے، ملیے، ہاتھ بڑھائیے، نظریں جھکائیے، کہیے جی آپ کے دروازے پہ چل کے آ گیا ہوں، غلطی جس کی بھی تھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ بہنوں سے دوریاں، یہ بھائیوں سے دوریاں، یہ رشتوں سے دوریاں، یہ بیویاں پتہ نہیں کتنے کتنے سال سے گھروں میں بیٹھی ہیں، اور یہ صاحب چودھری اپنی انا لے کے بیٹھے ہیں، اور بچے جو ہے وہ زندہ یتیموں کی طرح دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو اپنے سایہ عاطفت میں لیجئے، محبتوں میں لیجئے۔ والدین سے دوری ہے تو جا کے ملیے، مل بیٹھ کے باتیں کیجئے۔ جس دن یہ دنیا سے چلا گیا، پھر ایک ایک لفظ کو ترسو گے، اور کبھی اس کی اینک، کبھی اس کی چھڑی، کبھی اس کی لاٹھی، کبھی اس کی کسی چیز، کبھی اس کے کپڑے، پھر دیکھ دیکھ کے باتیں بناؤ گے، پھر فائدہ نہیں ہے۔ آج زندگی میں ملنا ہے تو مل لو، ملنا ہے تو مل لو دنیا کے اس چمن میں، پھر کیا ملو گے جب لاش ہوگی کفن میں، پھر پکڑ پکڑ کے سرانے بازو رو گے، لیکن اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ دکھاوا ہوگا، اور وہ شرمندگی اور ندامت کام نہیں آئے گی۔ یہ صلہ رحمی کا موضوع بڑا خوبصورت رکھا گیا، گھر گھر کا مسئلہ ہے، لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی اور اپنے معاملات پہ غور کرنے کی، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی، اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہے تاکہ فصل کل قیامت کے دن قبر میں بھی کام آئے، اللہ کے ہاں بھی کام آئے، اور اصل کے ساتھ تعلق رہے تاکہ پتہ چلے کہ تو کس کا خون ہے، اور نسل کے ساتھ بھی تعلق رہے تاکہ پتہ چلے کہ تیرا خون کیسا ہے، تیری تعلیم اور تیری تربیت کیسی ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بہتر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین، تیرے بندوں نے بڑا ہی خوبصورت اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ جتنے بھی احباب جہاں جہاں سے چل کے آئے ہیں، اللہ ان کو جنت کے اتنا ہی قریب کر دے۔ اللہ تیرے دین کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، اللہ دنیا کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے، اپنی آخرت اور عقبہ سنوارنے کے لیے اللہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، اللہ لڑائیوں کو ختم کر دے، جہاں نفرتیں ہیں نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ آپس میں لڑے اور جھگڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ صلح ہی میں بھلائی ہے، یہ سبق ہمیں دے دے۔ اللہ اپنی انا مٹا کے، اپنے آپ کو جھکا کے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ جو لوگ ہم سے دور ہیں ان کے دل موم کر دے، اللہ نرم فرما دے۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، سائل اور محتاج ہیں، اللہ اپنی اپنی ضرورتیں لے کے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جس دل کی جو جائز تمنا آرزو ہے پوری فرما دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی میں مدد فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے۔
اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں ان کی شادیوں کے اندر ان کی معاونت کے مراحل آسان فرما دے۔ میرے مالک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، کلینکوں میں، اللہ اس مسجد کے ہمسائے، اللہ جس جس گھر کے اندر بھی دکھ درد بیماری ہے اللہ شفائیں دے دے، اللہ تمام دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے، اللہ تمام بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میری اہلیہ بیمار ہیں، ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب کوئی بھی رشتہ دار بیمار ہے اللہ صحت والی زندگی دے۔ اللہ جتنے عزیز اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ بشری لفظشوں کو معاف فرما۔ اللہ قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ اللہ آج کی اس مجلس کو جن احباب نے ہر حوالے سے سجایا ہے اللہ ان سب کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ مال اعلی اولاد میں برکتیں دے دے۔ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھ۔ اللہ اس کے قرب و جوار میں تمام ہمسایوں کو اتنی ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ اللہ وہ تیرے گھر کو شاد اور آباد رکھے۔ الہ العالمین ہمارے دل پیغمبر کے اطاعت کے لیے موڑ دے اور اللہ ہمارے عقیدے اپنی توحید کے ساتھ خالص فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔